بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سعودی عرب میں اس وقت کے نامناسب حالات اور ہنگامی صورتحال اور سوشل میڈیا پر چلنے والے جو مختلف پوسٹس اور ویڈیوز ہے اور اس کے نتیجے میں جو یہاں کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی وہاں پہ لوگوں میں جو کنفیوژن پائی جاتی ہے اس وقت، اس حوالے سے حکومت پاکستان، سفارت خانہ پاکستان سعودی عرب کی ذمہ داریاں، بحیثیت فوکل پرسن اوورسیز منسٹر میری ذمہ داریاں، اس پر کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو سیناریو ہے وہ سب کے سامنے ہو، اور اس میں کچھ تنقید، کچھ الزامات اور کچھ چیزیں ایسی ہے جو کہ نہ صرف پاکستان کی، نہ صرف سفارت خانہ پاکستان کی، بلکہ ہم سب کی بدنامی کا سبب بن رہے، اس حوالے سے بھی بات کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ اس وقت جو میجر مسائل ہے اس میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وبا پھیل رہا ہے، دوسری نمبر پہ شرح اموات میں اضافہ اور ہسپتالوں میں ڈیڈ باڈیز کے لیے سرد خانوں میں جگہ نہ ملنا، اور تیسرا مسئلہ یہاں سے فلائٹس کا ہے اور جو ڈیڈ باڈیز ہے ان کو پاکستان منتقل کرنے کے حوالے سے ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا پہ سب سے جو بڑا مسئلہ لوگوں نے اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی اموات ہوتی ہے اور وہ 24 گھنٹے اور 30 گھنٹے ڈھیروں میں پڑے رہتے ہیں، اور ایمبیسی ہمارا نہیں پوچھتی یا وہ وقت پر اس حوالے سے اقدامات نہیں کرتے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دنیا میں جب بھی کوئی قدرتی آفت آتی ہے، چاہے وہ سیلاب کی صورت میں ہو، چاہے وہ زلزلے کی صورت میں ہو، یا جو اس وقت موجودہ کرونا وبا کی جو صورتحال ہے، اس کی ذمہ دار نہ حکومت ہوتی ہے، نہ سفارت خانہ پاکستان ہوتا ہے، نہ کوئی منسٹرز وغیرہ ہوتے ہیں۔ حالات سب آپ کے سامنے ہے۔ جہاں تک سعودی عربیہ میں یہاں کے مسائل کی بات ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر ملک کے اپنے قوانین ہوتے ہیں۔ یہاں پہ جس طرح مجھ پر اور آپ پر یہاں کے قوانین کی پاسداری ضروری ہے، اسی طرح ایمبیسی بھی یہاں کے قوانین کے تحت کام کرتی ہے اور اپنے لوگوں کو سرو کرتی ہے۔ جو 2-3 کیسز آئے تھے ڈیڈ باڈیز کے حوالے سے اور ان کو ہاسپٹلز منتقل کرنے کے حوالے سے جو تاخیر تھی، اس کے بارے میں ایمبیسی کے حوالے سے کچھ ویڈیوز لوگوں نے بنائی، اور مجھے ان پر انتہائی افسوس ہو رہا ہے، کیونکہ یہ اموات یا یہ جو حالات ہیں ان کا سامنا ہم صرف پاکستانی نہیں کر رہے، یہاں پہ دوسرے ملکوں کے بھی لوگ ہیں۔ کسی بھی ملک کا بندہ سوشل میڈیا پہ نہیں آیا، نہ انہوں نے اپنی حکومت یا اپنے سفارت خانہ کے خلاف ایسے الفاظ کا استعمال کیا ہے جو آج کل ہم پاکستانی کر رہے ہیں۔ ان ڈیڈ باڈیز تھی، ان کی تاخیر کی وجہ یہاں کے مقامی پولیس تھی، ان کی سستی یا وٹ ایور جو بھی ہے، ان کے اوپر بھی رش ہے، ان کی بھی کچھ مجبوریاں ہوں گی۔ لیکن ایمبیسی آف پاکستان کے حوالے سے میں صرف اتنا کہوں گا، نہ میں حکومت پاکستان کا ملازم ہوں، نہ میں ایمبیسی آف پاکستان کا ملازم ہوں، نہ میں نے کسی کی ہمدردیاں لینی ہے۔ ہاں، جو میری ذمہ داری ہے بحیثیت فوکل پرسن، اس میں جہاں پہ کوتاہی ہوگی، جہاں پہ مجھ پہ تنقید ہوگی سر آنکھوں پہ، جہاں پہ میں اپنی ذمہ داری نہیں نبھاؤں گا، وہاں پہ آپ کی تنقید کو میں مثبت بھی لوں گا اور اس کا دلیل کے ساتھ جواب بھی دوں گا۔ لیکن جو حالات آپ لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر بنائے ہیں اس پر مجھے افسوس ہے۔ میں روزانہ کی بنیاد پہ ایمبیسی آف پاکستان سے رابطے میں ہوں، جہاں پہ مجھے کسی ڈیڈ باڈی کے حوالے سے خبر آتی ہے، میں ایمبیسی کال کرتا ہوں، میری کال بھی اٹینڈ ہوتی ہے، اور اسی وقت وہ وہاں سے اپنا اہلکار بھیجتا ہے ڈیڈ باڈی کو ہسپتال منتقل کرنے کے لیے۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس ذمہ داری کی کرسی پر آپ کو بٹھایا جائے اور ہسپتالوں میں ڈیڈ باڈیز رکھنے کی جگہ نہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ ہر مسئلے کا ایک حل بھی تو ہوتا ہے۔ کیا سفارت خانہ پاکستان کے پاس یہ اختیار اور یہ قانون ہے کہ وہ یہاں کے جو قوانین ہیں ان کو اپنے ہاتھوں میں لے لے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ یہاں کے قوانین ہر ملک کے سفارت خانے اور ان کے لوگوں کے اوپر نافذ ہوتے ہیں؟ اگر جہاں پہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ ایس او پیز ہے، ان کے اوپر عمل کرنا ہے، اس کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے،
لیکن جب کہاں پہ جہیں پہ تھوڑی سی کوتاہی ہوتی ہے، ہم ایمبیسی آف پاکستان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، ہم حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، ہم منسٹر کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. مجھے کتنی کالز آئی ہے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے تو زلفی بخاری صاحب نے ابھی تک نہ مجھے فون کیا نہ میری خبر لی. یار 80 لاکھ پاکستانی اوورسیز کنٹریز میں پڑے ہیں. کیا اوورسیز منسٹر کے لیے یا حکومت کے لیے یہ ممکن ہے کہ ہر بندے کے ڈیرے پہ جا کے ان کا پوچھ لے؟ کیا ہم یہ حالات ہمارے سامنے نہیں ہے؟ ہم نے ان ترقی یافتہ ممالک کو بھی دیکھا کہ جن کی وزیر اعظم رو رہے ہیں آج کل کیونکہ حالات ان کے کنٹرول سے باہر ہیں. یہاں پہ پچھلے 2-3 دن میں جہاں جہاں پہ اموات ہوئی ہیں وہ خود بتائیں کہ کیا وہاں پہ ایمبیسی نے رابطہ نہیں کیا؟ کیا ان کی ڈیڈ باڈیز کو منتقل کرنے کے لیے ایمبیسی کا اہلکار وہاں پہ نہیں آیا؟ میں باقاعدہ نام لوں گا یہاں پہ. طاہر خان بھائی آپ پاکستان میں بیٹھے وہاں پہ یہاں کے حالات کے بارے میں آپ بیان دیتے ہیں، آپ لوگوں کی ہمدردیاں لیتے ہیں. کیا آپ کو یہاں کی قوانین کا پتہ ہے؟ یقینی طور پر آپ کو نہیں پتہ. جب آپ کو نہیں پتہ تو آپ مہربانی کریں، اگر آپ کا یہ بزنس ہے تو آپ اپنا بزنس کریں، لیکن جہاں پہ ملک کی بدنامی کی بات آتی ہے وہاں پہ پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس ملک میں باقی ممالک کے بھی لوگ ہیں، ان میں سے کوئی بھی سوشل میڈیا پہ نہیں آیا. ڈیڈ باڈیز دکھانا سوشل میڈیا کے اوپر، اس کو اتنے گھنٹے ہو گئے اور ایمبیسی نے ابھی تک نہیں پوچھا، میرا خیال میں یہ ہم بالکل غیر ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہیں. میں خود اس بات کا گواہ ہوں. محمود لطیف صاحب پاکستان سفارت خانہ کا ایک آفیسر ہے، روزانہ میری ان سے بات ہوتی ہے. کل میں نے ان کو دو ڈیڈ باڈیز کی رپورٹ بھیجی، انہوں نے ود ان 5 منٹس وہاں پہ رابطہ کیا اور اہلکار بھی بھیجتے ہیں وہاں پہ. پوری رات 24 گھنٹے ایمبیسی کا جو عملہ ہے وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اس حوالے سے. لیکن جہاں پہ آپ کو سپیس ہی نہ ملے وہاں پہ ایمبیسی کیا کر سکتی ہے؟ ہاں جہاں پہ کمزوری ہے، جیسے فلائٹس کے سلسلے میں میں نے خود درخواست کی ہے، میں اس حوالے سے گورنمنٹ سے رابطے میں بھی ہوں کہ ان ڈیڈ باڈیز کو پاکستان بھیجنے کے لیے اسپیشل فلائٹس وہاں سے روانہ کی جائے، تاکہ جو کنفیوژن ہے یہاں پہ بھی مسئلہ ہے، پاکستان میں ان کے گھرانوں کو بھی مسئلہ ہے، اس کنفیوژن کو کم کیا جائے. لیکن میری یہ بھی درخواست ہوگی کہ جو اموات کرونا وائرس کی وجہ سے ہوئی ہے وہ لوگ ابھی تک فورس کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے اموات کو پاکستان لے کے جانا ہے، جبکہ یہاں کا قانون کہتا ہے کہ آپ کو کرونا سے فوت ہونے والی ڈیڈ باڈی کی پاکستان لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی. ہم کہیں پہ بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن صرف تنقید کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں. یہ سب حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، اور جن چیزوں کے اوپر، جن چیزوں سے خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کے ویڈیوز بنانے سے ہم سب کی بدنامی ہوتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ حکومت سے بے شک مطالبہ کریں، لیکن ڈیڈ باڈیز کو سوشل میڈیا پہ دکھانا اور اپنے ہی اداروں کو بدنام کرنا، اس سے شاید آپ کو مشہوری تو مل جائے لیکن اس سے آپ کی اور میرے ملک کی بدنامی ہوتی ہے. میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ علماء کرام نے ہمیں ہدایات دی ہے، حکومتوں نے ہمیں ہدایات دی ہے، ڈاکٹرز نے ہمیں ہدایات دی ہے، ایمبیسی ہمیں بار بار بتا رہی ہے کہ آپ ایس او پیز کا خیال رکھیں. ماسک ہم لوگ نہیں پہنتے، ہاتھ ہم ایک دوسرے سے ملاتے ہیں، گلے ہم ایک دوسرے سے ملاتے ہیں، سوشل ڈسٹینس کا خیال ہم نہیں رکھتے، اور پھر جب ہمیں مسئلہ ہوتا ہے تو ہم ذمہ دار ایمبیسی کو ٹھہراتے ہیں. کتنے ڈیڈ باڈیز کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ لوگ ہسپتال نہیں جاتے کہ وہاں پہ جا کے ہم کوارنٹائن کر لیں گے، لیکن جب نتیجے کے طور پر بندے کی موت ہو جاتی ہے تو پھر ذمہ دار ایمبیسی ہوتی ہے. میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے بخوبی واقف ہیں. جہاں پہ ہماری کمزوری ہوگی، ہماری ناکامی ہوگی، وہاں پہ ہم اس کو تسلیم کر لیں گے. لیکن آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو سفیر سمجھے، اپنے ملک کے عزت کا بھی خیال رکھے، اپنے لباس کا خیال رکھیں، اور بے جا تنقید سے گریز کرے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی آفت آتی ہے، کوئی قہر آتی ہے، تو اس کا مقابلہ انسان نہیں کر سکتا. ہم کوشش کرتے ہیں، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کریں گے، لیکن بحیثیت ایک ذمہ دار پاکستانی کے
آپ کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے جس کا آپ لحاظ نہیں رکھتے. خدا کے لیے حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے صرف تنقید کی بجائے ایک دوسرے کا ساتھ دیں، لوگوں کی رہنمائی کریں. جب تک ہم ان ہدایات پر عمل نہیں کریں گے، نہ وبا پہ کنٹرول ہوگا اور نہ ہی ہم ان حالات سے نکلیں گے. یہی میرا میسج تھا، اور میرے میسج کا مقصد نہ کسی کی ہمدردی حاصل کرنا ہے، نہ کسی سے نوکری کا مطالبہ کرنا ہے. میری جو ذمہ داری ہے اس کو میں پوری کرنے کی کوشش کروں گا. مجھ پہ جو تنقید ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، شاید لوگوں کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ ایک فوکل پرسن کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہے. لوگ مجھ سے اگر وہ ڈیمانڈ کرے جو میرے اختیار میں نہیں ہے تو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ہاں، میں اپنی ذمہ داریوں سے بخوبی واقف ہوں، اور مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے 24 گھنٹے والنٹیئرلی میں اپنا کام جاری رکھوں گا. ایمبیسی کے حوالے سے ایمبیسڈر صاحب اور ان کی جتنی ٹیم ہے، وہ جتنی محنت کر رہی ہے، میں اس کا شاہد ہوں. ہاں، جہاں پہ یہاں کے قوانین سامنے آتے ہیں وہاں پہ ہم ان قوانین کا احترام ضرور کریں گے، کیونکہ سعودی عرب ہمارا دوسرا گھر ہے، اور ان قوانین کا احترام کرنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں. جہاں پہ آپ کو لگے کہ ہماری کمزوری ہے، آپ بے شک ہائی لائٹ کریں، لیکن اپنی ملک کی بدنامی نہ کریں. تھینک یو.